رکوع نمبر 13، اس کی آیت نمبر 90 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینہم اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 90 اس لحاظ سے بڑی مشہور ہے کہ اکثر جمعۃ المبارک کے خطبات میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے امت کے لیے۔
تو اس میں بہت ساری جو ہے شریعت یہی ہے نا، اوامر اور نواہی. آیت 90 سے ہے نا، اوامر اور نواہی، جسے آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں، یہی شریعت ہے. کیا کرنا ہے، کن سے اجتناب کرنا ہے، رکنا ہے، پرہیز کرنا ہے، کن سے اجتناب کرنا ہے. تو یہ آیت نمبر 90 جو سورہ نحل کی ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں 3 اوامر ہیں اور 3 نواہی ہیں، ایک ہی آیت میں ہیں. اور یہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مومنوں کے لیے بڑا ضروری ہے. صرف ایک صورت دیکھیں، کون سی؟ آل عمران. 104 میں بھی کہا امر بالمعروف ہے، 110 میں بھی ہے امر بالمعروف، 114 میں بھی ہے. اس کی سگنیفیکنس سے ظاہر ہوتا ہے. اچھا، 104 میں کہا تم میں سے گروہ ضرور ہونا چاہیے، وَلْتَکُمْ مِنْکُمْ، تم میں سے ایک ایسا ہو وہ جو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف، نیکی کا کہے، وہ نہیں عن المنکر، برائی سے روکے. یہ 3 کام امت کے ذمے لگائے ہیں، 3 کام. خیر کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف، خیر کی طرف، یدعون الی الخیر، نیکی بھلائی کا کہتے رہو، نیکی کا کہو. جہاں برائی ہے برائی سے روکو، ہے نا جی. یہ 2 کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کمپیریٹیولی اٹ از مور ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو امر بالمعروف. وہ تو آپ کسی سے کہہ دیں گے یار یہ ایسا کر لیا کرو، کسی سے منع کرو تو وہ ہو سکتا ہے ریٹیلیٹ کرے، جاؤ تم اپنا کام کرو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے سمجھا رہے ہو. دیکھیں شریعت کتنی ریئلسٹک ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل ہے، تو حدیث کے مطابق اس میں 3 درجات بنا دیے. آسان نہیں ہے نا. ہاتھ سے روکو برائی ہے، ہر جگہ تو نہیں روک سکتے نا. اگر استطاعت نہیں ہے، لم یستطیع، تو پھر بلسانہ ہی، زبان سے روکو. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کہا کہ کم از کم دل سے برا جانو، اور کہا یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا. یعنی برائی کو برائی تو سمجھو نا، ہے نا جی. بے بس ہو تم اسے نہیں روک سکتے برائی سے برائی. اچھا، تو یہ اس آیت میں یہ تینوں ہیں، 3 اوامر اور 3 نواہی اس میں نا. اور وہ واضح ہے. 3 اوامر کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ عدل انصاف، دوسرا ہے احسان، تیسرا ہے صلہ رحمی، ایتاء ذی القربہ. یہ 3 ہو گئے اوامر، ہے نا جی. کہ صلہ رحمی کرو، قرابت داروں کے کام آؤ، اور احسان کا، عدل و انصاف کا. 3 نواہی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو سب سے بڑھ کر بے حیائی، عن الفحشاء، فحاشی، بے حیائی. اللہ اکبر.
اور دوسرا منکر کسی قسم کی برائی ہو، اور بغی سرکشی، زیادتی، عدوان، یہ بھی کہیں دیکھو اسے روکو۔ 3 چیزوں سے کہا کہ یہ تم ینہا روکو ہیں، اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یعظکم، یعظکم واعظ سے ہے نا، واعظ و نصیحت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ تو یہ یعنی بڑی جامع آیت ہے اس لحاظ سے کہ 3 امر بالمعروف ہیں، 3 نہی عن المنکر ہیں، ہے نا جی، عدل، احسان، اور یہ کرو، اور جس قدر جس کا حق ہے وہ دو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، احسان کا بھی لفظ ہے۔ احسان یہ ہے کہ حق تو دینا ہی ہے، کسی کا حق ہے، حق تو، لیکن اگر آپ حق سے زیادہ دے دیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ احسان کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ وہ آتا ہے نا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے نا محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ محبوب سر جی جی سر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جسے احسان کرو اس کے شر سے بچو؟ یار اس کے دیکھیں اگر یہ کہا جاتا ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ہاں یہ ویسے شریعت میں نے ویسے ایسا کہیں نہیں پڑھا، لوگوں نے یہ ویسے بنایا ہے مقولہ، کہیں ایسا نہیں ہے کوئی حدیث ایسی ہو، وہ شاید اس لیے بنایا ہوگا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں احسان کریں گے شاید وہ تمہاری تعریفیں کریں، اور یہ تو کہا گیا ہے کہ جو بہت زیادہ تعریف کرے تمہاری اس سے ذرا بچو، کیونکہ تعریف انسان کو جو ہے نا وہ گھمنڈ اور غرور کی طرف لے جاتا ہے نا، اور کہا کہ مداح جو ہے نا ہر وقت آپ کی تعریف ہی کرتا رہے، ناٹ نیسیسریلی کہ وہ آپ کا بہت ہی ہمدرد یا سنسیئر ہے۔ اصل دوستی تو یہ ہے کہ کوئی برائی ہے تو اس کو بڑا ہی ڈیلیکیٹ انداز میں پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ سر جی پلیز۔ آپ کی بات کو اگر کروں تو یہ احسان تو یہ کہ جو اس کا حق تھا اس سے آپ نے زیادہ دے دیا، اب دینے کے بعد بندہ کتنے میں امور سے ہوتا ہے پڑ جاتا ہے کہ یہ میری تعریف کرے، ہاں یہ بھی ہے، اور یہ میرے پاس گزر گیا جس نے اسلام کو نہیں کیا، ہاں یہ بھی ہے، یا لوگوں کے سامنے میری اس نے تعریف کو نہیں کی کہ میں نے یہ کیا، تو آدمی احسان کرنے کے بعد فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں جب یہ پڑے گا تو وہ سارا کچھ ضائع کر دے گا، ہاں بالکل، وہ سارا اس کا عمل ہی ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول آپ کہ یہ احسان کر دیا تو وہ فتنہ کسی کو آپ کو سخت نقصان دے گا، اور نقصان وہ میرے تو خیال میں یہ فتنے کی صورت میں ہے۔ ہاں فتنے کی صورت، ہاں یہی ہوگا، یہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے یہ، ہاں آپ نے اپنی ہاں زیادہ کما کے روزی سے دے بھی دی، ہاں الٹا آپ کو اس کی وجہ سے عذاب پڑے، اس سے بڑا ہاں کیا فتنہ ہے؟ یہ تو یعنی کیے کرائے پر پانی پھیرنے والی بات ہے نا، پانی سے یہ بھی آگے کی بات آپ پانی سے بھی آگے والی بات ہے۔ عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا اس پہ۔ تو ہاں میرے خیال میں احسان اگر توقع نہ کی جائے اس سے جس پر احسان ہاں کر جی رہے جی، ہیں تو پھر بندہ نہیں تکلیف میں ہوگا کہ دے دیا، توقع تو کبھی بھی نہیں کرنی کبھی چاہیے، نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تب احسان ہاں بنے گا، ہاں اور پھر آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس نے ہاں دنیا میں کیا کیا کیا۔ اور ہاں ابھی جو بالکل، ایتاء ذی القربیٰ ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، ہاں دنیا بالکل، کا سب سے مشکل کام، احسان کرنے سے بھی یہ مشکل کام ہے، ہاں اس لیے کہ احسان میں تو یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب کو دے دیا، آپ توقع نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیا، اور یہ اپنا جب آپ دیتے ہیں کسی کو مال و دولت دیتے ہیں اپنے قریبی کو، تو تھوڑی سی یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ کچھ تو لحاظ رکھے گا۔ ہاں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اپنے اس قریبی رشتہ دار کو مدد کی جس نے ایسا سیکھا کہ تو بہتان میں سب کا حصہ لیا ایکٹو ہے، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے اس کو آپ کچھ نہیں دیا، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی رویے سے ہوئی، میں نے ساری عمر اس کو، اس کے ماں باپ کو، اس کو میں نے فنانس کیا ہے، میں نے سپورٹ کیا ہے،
تو یہ اتنا بھی حیا آدمی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور میری بیٹی کا اور ہمارا رشتہ دار خیال ہی نہیں رکھا، اور آپ نے جتنے احسان کیے تھے اس کی زیادہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے اس کو آپ کچھ نہیں دیا. بلکہ وہ ایک آیت کا شان نزول یہی بتایا جاتا ہے جو یہ فرما رہے ہیں نا. ہاں وہ ہے نا، قرآن میں بھی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ پہ احسان کرے، اللہ احسان کرے. پھر توبہ کی، پھر اس کو دینا ہاں ہاں ایگزیکٹلی. کسی اجنبی کو دیا جائے تو اس سے آدمی کو توقع نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے دے دیا، وہ چلا گیا، وہ ختم بات. ہاں اپنوں کو دینا ذی القربہ اس پر زیادہ وہ ایک آزمائش کہہ لیں یا وہ سخت کہنی ہے نا. خرچ کرنا دیٹس وائی ان پہ خرچ کرنے کا اس آزمائش سے گزارنا مقصد ہے. یہ صرف خرچ کرنا نہیں. آپ سر یہاں پر 4000 بندے کا کھانا بنا دیں، وہ کھا کے چلے جائیں گے، یو ڈونٹ بادر. ٹھیک ہے اتنی اماؤنٹ کسی قریبی پہ آپ خرچ کریں، اور کل کو آپ کو وہ ظاہر رشتہ دار ہے، وہ تو آپ کا سلوک تھوڑی آپ کو کرے گا. قربت ہے نا، برابری رشتہ داری میں ہوتی ہے. تو ذرا وہ کچھ ایسی بات کرے گا تو وہ پھر چپے گی کہ میں اس کے یہ کرتا ہوں، یہ کیا مطلب کرتا ہوں. اور شاید اسی آسپیکٹ کی وجہ سے یہاں پر وہ ایتائی ذی القربہ ہے، ورنہ یتامہ مساکین وابن السبیل ان پر بھی تو انفاق ہے. بہت سی آیتیں یہاں پر یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان سب میں سے ایک لفظ ایتائی ذی القربہ، اس میں زیادہ آپ کا ٹرائل ہے، آزمائش ہے. ورنہ جہاں بھی انفاق کا آتا ہے یتامہ والمساکین وابن السبیل آتا ہے. یہ پہلے یہاں فرمایا جا رہا ہے اگر اگلا درجہ احسان، اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلا درجہ ہے ایتاء ذی القربہ. ہاں بالکل یہ کا مشکل ہے. یہ کمال کی مثال ہے احسان کی، احسان کی ایگزیکٹلی. کہ آپ نے احسان کرنا ہے، اور اب ان کی ہارش کرٹیسزم کبھی ہو بھی جائے اس کو بھی اگنور کرنا ہے، پھر بھی نہیں دینا. دو مہینے حکم ہے، فرمایا گیا کہ ان کا حصہ ہے آپ کے مال میں. اب دیکھیں آیات میں کتنی ڈیپتھ ہوتی ہے. بظاہر صرف 3 اوامر ہیں، لیکن آپ غور کریں تو وہ تینوں کی بڑی ایک وہ ہے اہمیت. جس طرح ایک لفظ یہ ایتاء ذی القربہ، اسی کے اتنے پہلو ہیں. تو ظاہر ہے اتنی عظیم نیکی ہے تو وہ اسی مناسبت سے ہے. اللہ اکبر. وہ حدیث قدسی بھی ہے نا احسان کے بارے میں. ہاں بالکل، کہ اس نے کہا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ہاں یہ دیکھو نا، یہ بڑی کیفیت ہے. بالکل بالکل یہ اسی مناسبت سے ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر ہے نا، پہلا حکم عدل کا آ گیا، پھر احسان کہا. تو جیسے ابھی بات ہوئی کہ عدل تو چلو یہ ہے کہ جس قدر حق ہے دے دیں. احسان عدل سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے نا جی، کہ اس سے حق سے زیادہ دیں، اللہ خوش ہو جائے. ان اللہ یحب المحسنین نا جی. اور قرابت دار ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہر چیز ہی آ گئی. صلہ رحمی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور انفاق کے معاملے میں سب سے زیادہ ان کو ترجیح دینا. تو یہ دیکھیں 3 بڑے احکام آ گئے جو اگر غور کریں یہ تینوں اتنے اہم ہیں کہ یہ سوسائٹی کا بیس ہیں. یہ معمولی نہیں ہے، یہ ہے. دیکھو عدل انصاف ہو تو بڑی بات ہے یار، ہے نا. عدل ہوتا نہیں ہے یہ پریکٹیکلی، اتنا آسان نہیں ہے انصاف کا ملنا نا. تو اچھے معاشرے کی بنیاد انہی پر ہے. اچھا پھر اس میں 3 چیزوں سے منع فرمایا. سب سے پہلے فحشاء، عن الفحشاء، بے حیائی ہے. اب دیکھیں نا، یہ غور کریں، سب سے پہلے فحشاء کا ہے نا، ہے ہر برے کام اور انسان کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، وہ حیا کا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ جب حیا ختم ہو گئی تو پھر تو جو چاہے کر سکتا ہے. وہ ایک بیریئر ہے نا، ایک بیریئر، وہ ہرڈل ختم ہو گئی. ناؤ یو آر اوپن فار دا ایول، کرتے جاؤ. یہ بہت بڑی بات ہے حیا، ہے نا. ہر جگہ ویسے بالکل یہ نیچرل ہے، حیا ہوتی ہے نا، کوئی بھی برائی ہو ایون نا. اسی لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہا ہے یہ پردہ قائم رہتا ہے. پردہ عملی طور پر یہ اگر پردہ رہے تو پھر انسان برائی سے بچ رہتا ہے. پردہ اٹھ گیا
تو بس وہ پھر آزاد ہو گیا شیم لیس ہو کر. اللہ اکبر ہے نا. تو جو چاہے وہ پھر کرتا رہے. اچھا بے حیائی کے بعد دوسرا کہا ہے نا منکر, برائی سے. منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام ہے جس کے برے ہونے پر انسان کی فطرت بھی گواہی دے. اچھا یہ بھی کہا کہ گناہ برائی ہوا ہے جس سے تو اپنے دل پر بوجھ اور بار محسوس کرے. دیکھو کیسی فطرت بنائی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. وہ اور بات ہے کہ کوئی بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو تو اس کو سپریس کرتا ہے, لیکن ایک بوجھ سا رہتا ہے. جی سر. بالکل اسی طرح یہ جو منکر ہے بیسیکلی ایک ایسی برائی ہے جو ایک ایجاد ہے. ہاں ہاں. یعنی منکر وہ ہوتا ہے جو ان نون ہو کہ آپ کو پہلے اس کا کچھ تھا ہی نہیں. بالکل. ایک دم آپ نے کیسا برا کام معاشرے میں انٹروڈیوس کروا دیا. ہاں ہاں. یہ بادشاہ سے اگلی بات ہے. اگلی بات ہے. یہ فحش ہی ہے. ہاں. ایک وہ چیز ایک تو روٹین میں چلی آ رہی تھی برائیاں. بالکل. آپ نے اس سے بڑی برائی ایک انٹروڈیوس کروا دی معاشرے میں. وہ منکرین میں آتا ہے. منکرین میں بالکل صحیح ہے. وہ جو پہچانی ہی گئی نہیں ہے وہ بالکل ایک آؤٹ سائڈر تھی. ہاں ہاں ایگزیکٹلی. اس کو آپ نے معاشرے میں لا کر بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اللہ اکبر. تو منکر ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ البغی. بغاوت, سرکشی, زیادتی, عدوان. یہ اوبویسلی بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. دیکھیں یہ البغی اللہ کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے, بندوں کے مقابلے. اللہ کے مقابلے میں اگر یہ ہو نا بغاوت, سرکشی, وہ کفر ہے. اور انسانوں کے خلاف ہو تو یہ عدوان اور زیادتی ہے. یہی ہے نا بغی. بغاوت سے یہ ہے یعنی ظلم اور زیادتی. دیکھیے کہ ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے. پہلے عدل کی بات کی, وہ فقدان ہے اس کا. یہ جو ظلم و زیادتی کی یہ ہر طرف ہی پھیلا ہوا ہے. ذرا غور کرو, بالکل ہی کنٹراسٹ ہے. جس کا کہا گیا ہے اس کا فقدان ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو. کہاں یار عدل انصاف کہاں ہو رہا ہے یار. آپ پورے دیکھیں ایک عام بندے کو بھی نہیں ملتا رہتا, عمریں گزر جاتی ہیں سال سال, اس کو حق ہی نہیں ملتا یار. سچائی پر ہوتا ہے. یہ آپ کا معاشرے کا ہارڈ لک ہے. یہ اللہ بچائے. وہ کوئی کسی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ دو کوٹ سے بچائے, ایک سفید کوٹ سے بچائے, ایک کالے کوٹ سے بچائے. نہیں بس سوری آپ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں. نہیں یہ سفید کوٹ والے نہیں ہیں نا. نہیں یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں سفید کوٹ یعنی ہاسپٹل سے بھی اللہ بچائے رکھے, وہاں بھی پانی کی طرح پیسہ جاتا ہے, بڑا تکلیف بھی اور پیسہ بھی. اور اسی طرح یہ مقدمات اور یہ کچہری کے چکر, یہ ذلیل خوار ہو جاتا ہے یار. اتنا وہ لنگر آن کرتے ہیں, یعنی وہ سالہ سال کیس چلتے ہیں یار. بعض تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے وہ بیٹے اس کو نبھا رہے ہوتے ہیں. ظلم ہے یہ, بہت بڑا ظلم ہے یار یہ نا. اور اس سے ڈسٹربنس کتنی ہے کہ وہ تاریخ پڑی ہوئی ہے, بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. مجھے بڑا ضروری جانا ہے جی, اسلام آباد نہیں جا سکتے یار, تاریخ پہ جانا ہے. کیا ہے جی صرف ہم عدالتوں کو بلیم کرتے ہیں اور ججوں کو جی اتنے فیصلے نہیں کرتے ہوتے, پینڈنگ ہوتا ہے. اس میں بہت بڑا حصہ ان وکیلوں کا ہے جو وہ جاتے ہی نہیں تاریخ کے اوپر, جاتے نہیں ہیں. انہوں نے 10 تک مقدمے لیے ہوتے ہیں, ہاں کہیں اور زیادہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ ادھر چلے گئے, باقی وہ نہیں گئے. ہاں. اور اور پھر کچھ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں کیونکہ دوسری پارٹی کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیس کو پرولونگ کرنا ہے تو وی ول پے ایکسٹرا. وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سارے وہ کیے جاتے ہیں. مافیا اس کو کہا جاتا ہے. بس اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ ظلم و ستم, زیادتی, عدوان, اس پر بات نکلی تھی. یہ بھی معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے, انتہا ہے ظلم و زیادتی کی. تو یہ بڑی ایک جامع آیت ہے سورہ نحل کی 90 نمبر میں, ہے نا جی. اللہ اکبر. 3 اوامر ہیں اور 3 اس میں نواہی ہیں. اسی میں دیکھ لیں پوری حکومت ہے, اسی میں پورا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, پورا احاطہ کر لیا یار. یہ 3 پلس یہ جو لکھے ہیں نا 3 اور 3 ایک آیت ہے. یہ ایک آیت میں یہ ہے. اور اللہ کا کلام میں یہ اللہ لکھ سکتے ہیں. بالکل 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 کم ہے. ہاں ہاں
پورا احاطہ انسانی زندگی کا بھی حکومتوں کا بھی اس نے انکمپاس کر لیا ہے، اس میں نا سب کچھ آ گیا ہے، اس میں سب کچھ. یہ ایک آیت پہ اگر ایک معاشرہ قائم کیا جائے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں وہ تو جنت نصیب ہو جائے اگر یہ ان 3 پر سختی سے عمل جو اس آیت 90 میں کہا ہے، اور یہ 3 سے اجتناب کرنا ہے، سختی سے ہر ایک پرہیز کرے، بچے. دیکھو کیا زبردست ہوتا ہے، پیسفل معاشرہ ہے. بہت پیسفل ہو جائے یار. ظلم و زیادتی نہیں ہے، انصاف ہے ہر طرف، کیا پیسفل ہو جائے یار، کمال ہے. اللہ اکبر. بس یہ اب دعا کی جا سکتی ہے، انسان تو بے بس ہے. یعنی دیکھیں قرآن کیا کیا خوبصورت تعلیمات دیتا ہے لیکن بات وہی ہے امپلیمنٹیشن کی. اس سے سورہ یاسین میں بھی ہے نا، شیطان کیا میں نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ہاں لیکن تم خود ہی اسی کی طرف چلے. تو مطلب یہ کہ اللہ نے تو ہر چیز عیاں کر دی نا، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی اس میں. کوئی جتنا مرضی اس کو لیبریٹ کر لے، اس کو آپ پوری کیبنٹ سے لے کے گھر کے چھوٹے معاملے تک بھی تقسیم کر سکتے ہیں. احسان کو اور یہ جو بھی اس میں 3 چیزیں کہی ہیں، نہ کرنے والی اور ہاں کرنے والی، وہ اس کے لیے کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی خاص جماعت کے لیے. یہ ہر طبقے کے لیے A to Z ہے، یعنی اسی میں ہر چیز مقید ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ ویسے آیت کہیں لکھنی ہاں، نہیں چاہیے. آپ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو باقاعدہ تلاوت کر کے آغاز کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کیا ہوگا یار، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور کیا، ہاں سپریم کورٹ کے بعد لکھی ہوئی ہے. ہاں لکھی ہوئی ہے، وہ اقرب للتقوی، ہاں اہدلو، ہاں لکھی ہوئی ہے. یہ ہائی کورٹ پہ بھی آپ جائز لکھی نظر آئے گی. ہر جگہ جاتی بیٹھا ہے، اس کے اوپر پیچھے کرسی کے پیچھے دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ہاں بات عمل کی. اس سے بڑا آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا پہلا سنٹنس یہ ہے، کبھی آئین کھول کر دیکھیں کہ اس ملک میں کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی معاملہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. یہ اس کا آغاز ہے. یہ کیا واقعی ایسا ہی ہے یار؟ ابھی بنا ہے نا سر وہ ٹرانسجینڈر والا قانون. ہاں ٹرانسجینڈر والا قانون ہاں بنا ہے نا سر. ہاں ہاں وہ کتنا اسلام کے مطابق، ہاں. شرم آنی چاہیے. نہیں سارے ہی وہ ابھی وہ قادیانی کی وہ اشاعت اور اس کا تھا، سارے وہ کھلا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا بھی حق ہے، کریں وہ پبلسٹی. کوئی نہیں، وہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کریں. کہاں پر ہے یار کوئی؟ اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا جی، آیت نمبر 91، اس سے اگلی آیت ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. دیکھیں اس میں بھی کیا خوبصورت تعلیمات ہیں. یہ تو ایسے ہے جیسے وہ یعنی تورات کا بھی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں نا، آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع 3 اور 4 اس میں سمرائز کر دیا ہے. یہاں بھی دیکھیں، پہلے 90 ابھی پڑھا، کتنی زبردست تعلیمات، 3 اوامر اور 3 نواہی. اس میں دیکھیں ایفائے عہد، ایک ایک چیز کتنی قیمتی ہے، سارے وعدے پورے کر رہے ہیں. اوف بعہد اللہ. اچھا پھر دوسرا دیکھیں یہ قسمیں جو ہیں وہ نہ توڑو. ولا تنقضوا، لوگ قسم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. لوگ تو معاذ اللہ کچہریوں میں جاؤ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، جھوٹی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف پیسہ اتنا وہ لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ قسم کھاؤ گے تمہیں اتنا دیں گے. ان کے لیے وہی اللہ کو ایک ایک چیز دیکھیں کتنا اس میں قیمتی ہے. تو فرمایا وَأَوْفُوا، تم پورا کرو بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب بھی تم عہد کرو. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ سے عہد، اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں وہ جو سورہ اعراف کی آیت 172 ہے وہ بھی تو عہد ہی ہے. الست بربکم، جب رب مان لیا تو رب کی بھی تو مانو نا، ایک عہد ہے، وہاں سے کر کے آئے. پھر یہ ہے ہر نماز میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد
वैया का नस्ते अहद है यार कि सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करेंगे और मदद के लिए भी तेरे ही दर पर आएंगे, लेकिन दाएं बाएं फिर रहे होते हैं परेशान, कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए उधर चले जाओ उधर चले जाओ। अहद का ना हर तकरीर में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ा जाता है, हाँ और फिर पाक पत्थर में दरबार पे जाके हाँ ये हाल है, ये हाल है वाला, बिल्कुल आप सही है ना। अल्लाह अकबर। कल वो सदर साहब ने छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर, अच्छा उसने कहा कि इमरान खान से ज़्यादा ऑनेस्ट डाई हार्ड पाकिस्तानी मुस्लिम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सही है। हाँ तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, यानी हाँ इसमें मतलब है जो ओपिनियन जो है वो वेरी फ्रॉम मैन टू मैन, किस एंगल से देखते हैं। सर बड़ी आसान सी बात है, उसकी ऑब्जर्वेशन है उसने अपनी वो। हाँ वो करती है, हाँ वो पाबंद थोड़ी है कि औरों के साथ टैली करे या वो है ना, वो ठीक है। नहीं साहब उसको ये भी इसलिए उसको अंदर ही रहना चाहिए, ये भी उसको रखने वाले भी यही है ना। वो इसके खिलाफ है, आजकल पूरी पार्टी खिलाफ हुई है। किसके? सदर साहब जो अभी गए ना, हाँ उनके खिलाफ है। अच्छा। अरमान फल्की के अच्छा पीटीआई खिलाफ हुई है। अच्छा उसने कहा है उसने कहा की कॉन्फ्रेंस। अच्छा अच्छा चलो बहरहाल ये है। अच्छा जी, आयत नंबर 91 में फरमाया व औफू बिअहदिल्लाहि, और तुम पूरा करो अल्लाह के अहद को, इज़ा आहद तुम, जब भी तुम अहद करो। देखिए ये अगरचे ये बिअहदिल्लाह अल्लाह का अहद ख़ास तौर पर कहा गया, लेकिन अगर वैसे आप देखें अहद वो अल्लाह से हो या बंदों से हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कि ह्यूमन लाइफ में अगर आप गौर करेंगे एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। आप काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉयर से एक अहद होता है, आई विल वर्क फॉर 8 आवर्स, डेडिकली ऑनेस्टली काम करूँगा, देन आई डिज़र्व फॉर दैट सैलरी। एक अहद है। मियाँ बीवी का जो है अक़द इसीलिए कहते हैं, वो भी एक अहद है मीना ना। तो अब अहद का देखिए बड़ा ब्रॉडर टर्म है, ऐसी बात नहीं है हर जगह अहद ही चल रहा होता है कि एग्रीमेंट मिसाक होता है यार, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि वादा पूरा करो, किधर कुरान में लिखा हुआ है ये भी है, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है, ये आपके जो लीडरान हैं वो आकर कहते हैं। हमारे आज के सदर ने ये कहा था, बड़ा खूबसूरत ये जुमला था। अच्छा हाँ कि ये मैंने बातें तो की थी, वो हदीस थोड़ी ना। हाँ हदीस थोड़ी तो कमाल है यार, देखो लोग यार। हाँ तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो यानी मियाँ और बीवी का है ना। हाँ, बिल्कुल है। शादी का जी बिल्कुल, जो कि खुदा को जामिन बना के